یہ تو حضور علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ میرا خیال آگے گنجائش موجود ہے، یہ تھوڑی سی اگر رش ہے تو یہاں آپ ان کو بٹھا سکتے ہیں تاکہ پھر پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھ سکے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر احباب کو جہاں جگہ ملے وہیں وہ رک جائیں، تاکہ یہ بڑا مخصوص سا وقت ہوتا ہے، اور اس تھوڑے وقت کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر انتظامی امور اور بیٹھنے اٹھنے کے چکر میں یہ وقت گزر گیا تو یہ قیمتی وقت دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ 2-1 منٹ کے اندر جو بھی منتظمین فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آگے جو جگہ ہے، پیچھے جگہ ہوگی تو لوگ آ کے ترتیب سے بیٹھتے جائیں گے، اور آگے جگہ ہوگی تو لوگ پیچھے سے پھر آگے آنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ تو تھوڑا 2-1 منٹ میں اس کو فیصلہ کر کے اس کو طے کر رہی ہے۔ جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیے گا، اور باہر بھی انتظام ہے، اور جو لوگ آئیں گے وہ باہر بھی بیٹھتے چلے جائیں گے۔ جتنی اندر گنجائش ہے اس گنجائش کو اندر پر کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد باہر جتنی گنجائش ہے وہاں لوگ بیٹھیں گے۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ اور جزا عطا کرے۔ آپ اپنی ساری توجہات میری جانب مبذول کر دیں، جہاں جن لوگوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے۔ اب اس چیز کا بہت زیادہ خیال اور دھیان رکھیے گا، منتظمین بھی بیٹھ جائیں، اور اگر کسی کو کہیں بٹھانا ہو تو خاموشی کے ساتھ، تاکہ جو ہے وہ گفتگو کا تسلسل جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے۔ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شور و غل میں بھی اپنی گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھ لیتے ہیں، اور یہ بڑی ہمت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ لیکن میرا مزاج تھوڑا سا ہٹ کے ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ اقبال کہتے ہیں کبھی آنکھوں کا جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے مکمل انہماک، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضور کے ذکر کا تقاضا بھی ہے، یہ صرف میری ضرورت نہیں ہے، اور یہ میری طبی ضرورت نہیں ہے کہ میں مکمل انہماک ہو تو گفتگو کر پاتا ہوں، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی مجلس نور کا تقاضا ہے کہ یہاں آپ اپنے سانسوں کو بھی کنٹرول میں کریں، اس لیے کہ بات ان کی ہو رہی ہے جن پر بات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی تمام تر توجہات کو آپ نے مبذول کرنا ہوگا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم خدا شناس ہونا تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، اور اس سے بڑھ کر کیا کوئی شخص گراوٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون، جس کو خود سے آشنائی بھی نہ ہو، اس کے پلے ہوتا کیا ہے۔ اور انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، نائب الہی ہونے کے باوجود، خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کے باوجود، یہ ان چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہا تھا جو اس کی ضرورت اور خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ وہ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے نوکر ہیں جن کو تو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا حضرت انسان، یہ تیرے لیے پیدا کیا گیا، تیری ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ درخت جن کو تو پوج رہا ہے، یہ تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ اجرام فلکیہ، چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ نہیں تو دیکھ، تو چاند کو اپنا معبود سمجھتا ہے نا، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو رب مان رہا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کے سلامی دیتا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں کون ہوں،
میری شناخت کیا ہے اور میں کن کو معبود سمجھ بیٹھا جو کہ میرے نوکر اور میرے خادم تھے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی روے۔ کائنات کا چرخ تو انسان تیرے لیے گھوم رہا ہے اور تو ان کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور شعور بیدار ہوتا ہے، ذات سے ملاقات ہوتی ہے، خود آشنائی کے اجالے نصیب ہوتے ہیں، تو اب اس کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے اور اب یہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند روح کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اب انسان کو پتہ چلا، اب اس کو اپنی ذات سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خود شناس ہوتا ہے۔ تو حضرت انسان کو جو اس کی ذات کا شعور نصیب ہوا وہ اس دہلیز پہ آ کے نصیب ہوا، اور جنہیں یہ در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیرے میں ہے۔ یہ بالکل اپنی ہمسائیگی میں چلے جائیے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ بت کے آگے ہاتھ جوڑے اس سے مرادیں مانگ رہا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ وہ اس تعفن کو محسوس کر سکے، لیکن اس کی گمراہی نے حضور کا در نصیب نہ ہونے میں اس کو اندھا کر رکھا ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب میں ایک اپنا ذاتی واقعہ شیئر کیا کرتا ہوں کہ ہماری مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک کوئی 8-9 سال کا بچہ، دوسری تیسری کلاس کا طالب علم ہوگا، اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ اس نے کچھ ضرورت سے زیادہ پانی کھول دیا تو میں نے اس کو جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول کے رکھا ہے، تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ جناب میں اسکول جا رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ گر گئے تو میں ان کو دھو رہا، تو میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو پتہ نہیں چلا جس نے ایم بی بی ایس کیا ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اور یہ 8-7 سال کا بچہ، تیسری چوتھی کلاس کا طالب علم، یہ اپنے پائنچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو میرے اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ ماں نے گٹی میں پیاری حضور کا دیا تھا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر آیا ہے اور اس کو جانور کے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں ہیں۔ یہ ہے تقدس جو حضور کے نام سے جڑا ہوا ہے اور اس کی روح تک اتر آیا ہے۔ تو زندگی کا جتنا بھی نور ہے، زندگی کا جتنا بھی تقدس ہے، وہ ملتا ہے حضور کی چوکھٹ سے، اور اگر کسی کو یہ چوکھٹ نہیں ملی تو وہ آج بھی ظلمت میں ہے، وہ آج بھی اندھیرے میں ہے۔ تو پھر ہمارا رواں شکریہ ادا کرے گا، ہماری خیرت سلامیاں پیش کرے گی، ہمارا شعور وجد میں آ جائے گا اور اس پیارے نبی کی مدح کرنے لگ جائے گا، اور اس کیفیت کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت کو محبت کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ استاد ابراہیم ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، یہ آواز ٹھیک ہے، اس کو آگے پیچھے نہ کرنا، اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں، کہا زمانہ تم پہ فخر کرے گا کہ تم نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا ہے۔ اقبال ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخن داں کا۔ تو کوئی کسی کو دیکھ چکا ہو تو وہ اس پہ ناز کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے، میں نے فلاں کو دیکھا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، آپ کے شہر کے لوگ
اس بات پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم نے محدث اعظم پاکستان کی زیارت کی ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بجا طور پہ ناز کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو جنہوں نے ایک عاشق رسول کو دیکھا تو ان کی آنکھیں اس بات پہ اپنے لیے اعزاز اور فخر کا تقاضا کریں اور کہیں کہ ہمیں یہ ناز ہے کہ ہم نے حضور کے اس عاشق صادق کو دیکھا ہے۔ تو جس نے کسی شخص کو دیکھا ہو وہ ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہو تو وہ اپنے مقدر پہ کتنا ناز کرے گا۔ تو حضرت ابو طفیل صحابی ہے، اس وقت دنیا سے صحابی ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے، اور یہ آخری صحابی ہیں روئے زمین پہ۔ تو حج کے موسم میں حاجیوں کے پاس آ کے کہتے ہیں اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے، لوگوں صرف میں رہ گیا ہوں جس نے حضور کو دیکھا ہے، اور کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لو، پھر تمہیں کوئی صحابی نہیں ملے گا۔ تو لوگوں کا ہجوم ان کے گرد جمع ہو گیا۔ جنہیں حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ حج ایک سالانہ عبادت ہے جو سال میں ایک بار ہی ہوتی ہے۔ تو حج عمومی طور پہ زندگی میں لوگ ایک بار ہی کرتے ہیں، اللہ کچھ خوش نصیب لوگوں کو بار بار بھی یہ سعادت عطا کرتا ہے۔ تو حج کے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی عالمانہ وضاقتہ کا شخص مل جائے تو لوگ اس کو حج کے مسائل پوچھتے دکھائی دیتے، کیونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے۔ لیکن اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہو تو جس طرح عید کے موقع پہ عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، تو حج کا طریقہ بھی ہر بار تازہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو حج کے موقع پہ کوئی شخص مل جائے تو لوگ اس کو گھیر لیتے ہیں اور حج کے مسائل پوچھتے۔ اب ایک صحابی مل گیا ہے تو لوگوں نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے کہ تم نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کو حج کرتے دیکھا، کیا طریقہ تھا وقوف مزدلفہ کا، وقوف عرفات کا طریقہ کیا تھا، حضور نے رمی جمار کیسے فرمائی ہے، قربانیاں کیسے کی ہیں، طواف زیارہ کیسے کیا ہے، رکن یمانی پر حضور رکے ہیں نہیں رکے ہیں، حجر اسود کے بوسے کس طرح حضور نے لیے ہیں، مطاف میں حضور کا انداز طواف کیا تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے مندرجات کیا تھے جو مقام عرفات میں حضور نے دیا۔ صحابہ نے ایک ایک چیز پوچھی ہوگی، لیکن اس کا جواب نفی میں ہے، کسی نے بھی حج کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں پوچھا۔ جب حضرت ابو طفیل نے کہا نا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، تو لوگ ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہا یار بیٹھ جائے بیٹا بیٹھ جائے، ہم ڈسٹرب نہ کریں، جو جس حالت میں اس کو رہنے تھے، چونکہ وقت بہت قیمتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت بھاگ رہا ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے اور مختصر اپنی بات کو آگے لے کر کے جانا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کسی نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ حضور نے حج کیا کیسے کیا اور طریق کیا ہے، تاریخ کے ورق اٹھائیے، لوگ ان کے گرد دیوانہ وار جمع ہو گئے جس طرح پروانہ چراغ کے گرد جمع ہوتا ہے۔ تو کہا کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو ہمیں بتائیے حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ 3 لفظ آپ یاد بھی کر سکتے، اور یہ میرا محبوب موضوع ہے، اس نے محمد کا قصیدہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری عزتوں کا ظرف ہے، اور یہ میرا مرغوب اور میرا محبوب موضوع ہے، اور یہ امت کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و در، تو نشناسی کہ عہد ما با ما چکر، عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا تھا اے ذوق، شوق اور کیفیت و درد کی دولت سے عاری شخص، تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا، اس زمانے نے تیرے ساتھ کیا اور تجھے کہیں کا نہ چھوڑا، تیرے ساتھ زیادتی کیا ہوئی۔ تو پھر آگے چل کے کہا کہ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے ہی بیگانہ کر دیا، کیوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، ہمیں حضور کے جمال سے بیگانہ کر دیا۔ جب امت حضور کے جمال سے دور ہوتی ہے تو پھر وہ امت اپنا سب کچھ کھو دیتی ہے۔ یہ جو حضور کی ذات کو وجہ نزا بنایا گیا اور ایسے موضوعات چھیڑے گئے، تو اس سے امت کی حضور کے ساتھ عقیدت کو کمزور کرنا مقصود تھا، اور امت الجھ کے رہ گئی، اور وہ ذات جو شعور فہم ادراک کی حدود سے ورا ہے، لوگ مسجدوں میں ترازو لے کے بیٹھ کے اس ذات کو تولنے لگے۔
تو پھر بچا کیا؟ جو محبت جس سے کرنی تھی، جس کے حسن کے قصیدے پڑھنے تھے، اس کو جب تولنے ناپنے بیٹھ جائیں گے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینی ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سجدہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے عہد نے ہم سے ہی دور کر دیا۔ وہ کس طرح کہ ہمیں حضور کے جمال سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے دور کر دیا۔ جب ہم حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے تو ہمارے ہاتھ سے دین سرک گیا، رسمیں رہ گئیں، لیکن دین حقیقت اور حقیقت دین کی وہ ہم سے روٹ گئے۔ تو اس لیے آئیے ہم اس قصیدے کو چھیڑتے ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ وہ 3 لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو وہ حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھے، لوگ اس کو ٹوٹ کے چاہیں گے، وہ محبوب خلائق ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق اس کو محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب طویل قصیدہ حضور کے حسن کا جو اصحاب نے کہا، ام معبد نے کہا، سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا، اور حضرت ام سلمہ نے کہا، برا بن عازب نے کہا، اور باقی لوگوں نے کہا، وہ تو ہم یاد نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ 3 لفظ ہم میں سے ہر کوئی یاد کر سکتا ہے اگر وہ عزم مصمم کر لے کہ میں نے ان کو یاد کرنا ہے، عربی متن کے ساتھ یاد ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل کو صحابہ نے، تابعین نے کہا کہ اچھا آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی، میں تو آنکھیں حضور کی دیدار سے، میری آنکھیں جو ہے وہ حضور کے دیدار کا شربت پیتی رہی ہیں، میں تو جی بھر کے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ، پھر ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، سنیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ سب سے پہلا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض، حضور چٹے رنگ کے تھے۔ پہلے حضور کی رنگت بیان کی، ابیض سفید رنگ کے، بالکل چونے کی طرح حضور کا رنگ سفید نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ مزید تفصیلات میں اگر جائیں تو بالکل سفید رنگ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ اس میں آمیزش تھی سرخی کی، جس سے جو ہے وہ حسن نمایاں ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان عطا کی۔ اور آپ اگر میری گفتگو کو غور سے سن رہے ہیں اور آخری شخص تک میری بات پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دادا جو پوتے کا عرفی نام رکھ لیتا ہے اور لاڈ سے اس نام سے پکارتا ہے، عمومی طور پہ دادے کی جان ہوتی ہے پوتے میں، تو وہ اس کا کوئی عرفی نام رکھتا ہے، لاڈ سے، پیار سے، نک نیم جسے کہتے ہیں، اور اس سے وہ پکار کر کے خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اور آپ اگر پوچھیں وہ کیا تھا تو وہ ابیض تھا۔ جب وہ لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے، اور خاندان میں حضور کا نام بطور ابیض چلتا تھا۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب نے جو حضور کا قصیدہ پڑھا ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرے گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے۔ اللہ اکبر، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، تو ابیض سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے رنگ کا ذکر کیا۔ سارے نقوش اچھے ہوں، قد قامت بہت اچھی ہو، اعضاء متناسب ہو، لیکن رنگ کالا ہو تو حسن نمایاں نہیں ہو پاتا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے حضور کے رنگ کو بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض۔ دوسری بات، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے ملی حسن، نمکین حسن، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ خود فرمائے، انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھا حسن رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا تھا،
اور حضور کا حسن ملی تھا، نمکین تھا. نمکین حسن کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، ملی کی کشش سبھی سے زیادہ ہوتی. اب یہ طے ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب ہٹتا تو لوگ تاب نہ لاتے اور ہوش سلامت نہ رہتے، زنان مصر نے انگلیاں تک کاٹ ڈالے. تو یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو یہ بات شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے جو ہے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، انہوں نے خواب میں حضور سے مل کر کے یہ سوال عرض کیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا. فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب کے اندر آ کر کے بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو والد ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور میں نے حضور سے کچھ سوال کیے. حضور نے ان کے جوابات ارشاد کیے. آپ کی مارکیٹ سے کتاب دستیاب ہے در سمین فی مبشرات النبی الامین، یہ شاہ ولی اللہ کی ہے محدث دہلوی علیہ رحمۃ. اور شاہ ولی اللہ وہ ہیں جن کو تمام مکاتیب فکر کے لوگ اہل تشریح کے علاوہ اپنا امام اور مقتدا مانتے. یہ غیر متنازع شخصیت ہے برصغیر پاک و ہند کی. انہوں نے در سمین کے اندر یہ واقعہ لکھا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور زیارت کرتے ہوئے حضور سے سوال کیا کہ حضور آپ کا فرمان ہے انا عملہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا اور وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیے. آقا نے جو جواب دیا خواب میں وہ در سمین فی مبشرات النبی الامین میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا. آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. اے عبد الرحیم، اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے غیرت محبت کی وجہ سے چھپا کے رکھا ہے. کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے. یہ محب کی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو خود ہی دیکھنا چاہتا ہے. قتیل شفائی نے کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا. وہ تو چاہتا ہے وہ آئینہ بھی نہ دیکھے. تو کہا کہ میرے رب نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، یہ اس کی غیرت محبت ہے کہ میرے حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا. اور صوفیاء کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ ڈالے گئے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر وہ پردے اٹھ جاتے کوئی حضور کے جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، کون تاب لا سکے. اور مولانا حسن رضا نے کہا علیہ رحمہ نے وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، اگر وہ رخ سے نقاب ہٹا دے اور حقیقت محمدیہ کھل جائے تو کون ہے کہ جو ان جلووں کی تاب لا سکے. تو جناب یوسف علیہ السلام کا ماجرا کہ ان کا حسن بے نقاب تھا اور حضور کا حسن 70,000 بشریت کے پردوں میں ملفوف تھا. وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں تو وہ حسن بے نقاب تھا اور یہ حسن ملی اس سے کہیں بڑھ کے تھا، لیکن 70,000 پردوں میں ملفوف رہا اور کسی کی تاب نہیں تھی کہ جو ہے وہ دیکھ لیتا اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں. یہ بڑے لطف کی بات ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضور کو 1,44,000 صحابہ نے دیکھا ہے، لیکن حضور کا حلیہ بیان کرنے والوں کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے. 34-35 لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، جبکہ دیکھا کتنے لوگوں نے ہیں 1,44,000. تو وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے، کہا تم نے نہیں دیکھا، کہا دیکھ کر کے بھی نہیں دیکھا. تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ جو میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا. فلما نظرت الى ادبارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، میں اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کا چہرہ دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی تابش سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے، یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے. اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو پھر کون اس کے جلووں کی تاب لا سکتا. تو کہا انا املہ، میں نمکین حسن والا ہوں. وَأَخِي یوسف اسبہ، اور میرے بھائی یوسف کا حسن سبی تھا. اللہ اکبر. اور وہ سبی حسن کی طاقت یہ ہے
کہ زنان مصر تاب نہ لا سکی۔ انہوں نے کہا غلام پہ دل ہار گئی۔ جب یہ شہرت پھیل گئی کہ زلیخا دل دے بیٹھی ہے تو لائی تو خرید کے تھے، تو کہا غلام پہ دل ہار بیٹھی۔ تو اب زلیخا نے سوچا کہ اب میں ان کو دلائل دیتی پھروں گی تو کتنی دیر تک دلائل دوں گی، یہ تو نہیں مانیں گے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس نے عالی مرتبت خاندانوں کی بیگمات کو اپنے گھر میں بلایا، دعوت کی، ہاتھوں میں ناشپاتیاں دیں اور چھریاں دیں اور ان کو کھانے کے لیے کہا، اور ادھر جا کے جناب یوسف سے کہا وقالت تخرج علیہن، 2 لمحوں کے لیے آ جائے، میری محبت کی لاج رہ جائے۔ اور جناب یوسف رخ سے نقاب سرقا کر کے جب گزرے تو جنہوں نے ناشپاتیاں کاٹ دی تھی وفود شوق میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے۔ جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام ہے، دیکھ لیا تو بولی امام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہے کہ لوگوں نے دیکھا نہیں۔ جو دیکھ لیتے ہیں وہ جھگڑے نہیں کرتے، وہ جانے مارتے ہیں۔ یہ جھگڑے وہ کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں۔ پیر وارث شاہ نے کیا خوب کہا تھا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلنا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلنا، جنہ ویکھیا ہو تو بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اس لیے یہ جھگڑے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے میرے حضور کو دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے جانے وار دی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید ملیحن، ان کا حسن ملی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بولتے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح حضور کا چہرہ تھا۔ اور پھر بولے نہیں نہیں نہیں، یہ تو تمہیں بیان کرنے کے لیے بتایا ہے، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا پیکر تراشا کہ دنیا دیکھتے ہی رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایسا نورانی پیکر تراشا، ایسا حسین پیکر تراشا کہ زمانے نے جو ایسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے، محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے، او دی خاک پا جا کوئی نہیں۔ اللہ نے جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، جو حسن دیا، جو چہرے کے اوپر چمک دھمک عطا کی، اللہ اکبر، وہ حضور کی شان تھی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چرخا کاٹ رہی تھی اور حضور اپنے گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے۔ تو حضور کسی کام میں لگے تھے کہ حضور کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، اور جب حضور کے رخ نور پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تو یہ چرخا کاٹتے کاٹتے رک گئی۔ تو جب آواز ختم ہوئی، یہ ایسی کھوئی نا حضور کے چہرے نور پر دیکھتے دیکھتے کہ یہ چرخا بھول گیا۔ تو حضور علیہ السلام اپنے دھیان میں کام کر رہے تھے، تو جب دیکھا چرخے کی آواز بند ہو گئی تو حضور نے دیکھا تو عائشہ رک کے ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھ رہی۔ تو حضور نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ تو حضرت ام المومنین نے کہا حضور آج اگر ابو کبیر الحزلی ہوتا تو اسے اپنے شعر کا مصداق آپ کا چہرہ دکھائی دیتا، جس میں اس نے اپنے محبوب کے رخساروں پر جو ہے وہ شبنمی قطروں کا ذکر کیا ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کی مبارک پیشانی اور حضور علیہ السلام کا رخ نور۔ بلکہ حضور بھی جانتے تھے کہ عائشہ حسن شناس ہے، اور آقا کریم علیہ السلام سے جس طرح ام المومنین پیار کرتی تھی، تو ایک دن حضور نے بھی کالے رنگ کی چادر کی بکل کی اور حضور تشریف لائے اور ام المومنین موجود تھی۔ تو حضور نے کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ آج کیسا لگ رہا ہوں، آج حسن خود ناز میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ کیسا لگ رہا ہوں؟ تو ام المومنین نے جو جواب دیا وہ بھی سنیے۔ سید عائشہ نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکال دیا، اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے آپ چادر کی سیاہی کو نکال دیا۔ وہ حسن تھا حضور کا، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کہا کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح میرے حضور تھے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں نہیں نہیں، تم نے کیا دیکھا کہ خدا نے تو اس جیسی شکل ہی کسی کی نہیں بنائی،
अल्लाह अकबर, वो ऐसा नूर बरसता था चेहरे से, ऐसे अनवार फूटते थे। इज़ा दाहिका यतलाला फिल जुदर, जब हुजूर मुस्कुराते थे तो हुजूर के चेहरे से निकलने वाली शुआओं से अतराफ की दीवारें चमकने लगती। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 7 या 8 साल की उम्र का था जब हुजूर मक्के से हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ लाए, और जब हुजूर का विसाल हुआ तो उस वक्त मेरी उम्र 17 या 18 साल थी। तो कहते हैं कि जब हुजूर तशरीफ लाए मदीनातुल मुनव्वरा में तो मैं 7 और 8 साल का था, और लोग हुजूर को देखने के लिए गए तो मैं भी गया। तो हजरत अनस बिन काब कहते हैं मैंने इस दिन से रोशन दिन जिंदगी में कभी नहीं देखा। और दूसरी बात कहते हैं कि हुजूर के मुबारक चेहरे से जो नूर निकलता था, मदीने की कच्ची दीवारों पर उसकी रोशनी पड़ती थी। अल्लाह अकबर। इब्ने माजा की शायर ने लिखा कि एक तो होता है ना कि वैसे मानवी रोशनी की बात करिए, जनाब आप आ गए तो महफिल में नूर आ गया, उससे तरोताजगी और रोशनी मुराद होती है, तरोताजगी मुराद होती है, फरहत और रूहानियत मुराद होती है। लेकिन इब्ने माजा की शायर लिखते हैं कि ऐसा नहीं था कि हुजूर के आने से एक रौनक आ गई और उसको उन्होंने नूर कहा नहीं। लोगों ने वाकई अपनी आंखों के साथ मदीने की दीवारों पर हुजूर के चेहरे से निकलकर अक्स पड़ते हुए देखा था, और हुजूर के चेहरे से पड़ने वाले अक्स से मदीने की कच्ची दीवारें भी रोशनियां बांट रही। ये हुजूर के चेहरे के उजाले थे, ये हुजूर अलैहिस्सलाम चेहरे का नूर था। एक सहाबी थे कतादा बिन मलहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक दिन गुजरे तो हुजूर अलैहिस्सलाम को उनको प्यार आ गया, तो आका करीम ने अपने दोनों हाथ और हथेलियां कतादा बिन मलहान के चेहरे पे फेर दी और उनका चेहरा रोशन हो गया। अब सुनिए, एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं कतादा बिन मलहान को मिलने गया, हुजूर के विसाल के बाद की कहानी है, और वो बहुत बीमार भी थे और बूढ़े भी थे। कहते मैं उनको मिलने गया तो वो चारपाई पे बैठे हुए थे और मैं उनकी पैंती की जानब बैठ गया, और मेरा रुख उनके चेहरे की तरफ था और उनका रुख जो है वो मेरी तरफ था। तो उनके घर से कोई फर्द गुजरा तो जाहिर है कि मेरी तो पुश्त थी उधर, मैं तो कतादा बिन मलहान के चेहरे की तरफ देख रहा था, और गुजरने वाला मेरी पुश्त से उनके घर का कोई शख्स गुजरा। तो हज़रत कतादा बिन मलहान का चेहरा हुजूर के हाथों के लगने से इतना रोशन हो गया था, वो फरमाते हैं फ़अबसरतुहु फ़ी वजह कतादा, मैंने उस गुजरने वाले के अक्स को हज़रत कतादा के चेहरे में देखा। अल्लाह अकबर। जिनके हाथों के लमस से चेहरे आईने की तरह रोशन हो जाएं, उनके अपना चेहरा नूर की सूरत और आलम क्या होगा। इसीलिए तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं घर में कोई चीज़ सी रही थी कि मेरे हाथों से सुई गिर गई, और हुजूर का घर है और दिए में जलाने के लिए तेल भी नहीं, मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो कहा हुजूर के घर में दिए में जलाने के लिए तेल भी नहीं, और मैं परेशान थी कि अब ये गुमी हुई सुई कैसे मिलेगी। इतने में हुजूर तशरीफ ले आए। तो आप सुनिए उम्मुल मोमिनीन क्या कह रही, फतुबय्यनतिल इबरतु बिशुआए नूरे वजहिही, कहती है जो ही हुजूर तशरीफ लाए हुजूर के चेहरे से इतनी रोशनियां निकली, इतने उजाले फूटे कि मैंने गुमी हुई सुई को तलाश कर दिया। ये चमक और धमक थी उस चेहरे की कि वो चेहरा नूर बांटता था, वो चेहरा उजाले बांटता था। कल क़मर लैलतल बद्र लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। अल्लाह अकबर। कहा मैंने उन जैसा नहीं देखा, ना कभी पहले देखा ना बाद में देखा। मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमू रखी है न मद भरियां। और मेरे इमाम ने कहा कि बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने फलसफे जां फिजा। बुलबुल की इन मुंतहाए परवास तो यही है कि वो किसी को फूल कह दे। फूल से आगे बुलबुल सोच भी नहीं सकती, लेकिन उसने भी फूल कह दिया। जरा शेर का हुस्न देखिए, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा। हैरत ने झुंझलाकर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भर के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। वो जमाल, वो हुस्न, वो खूबसूरती अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे अनवर को अता की। तो फरमाया मलीहन, और तीसरी चीज फरमाई मुकस्सदा। हुजूर मुतवाज़न थे, और ये बहुत कमाल हुजूर के हुस्न का एक नमाया पहलू है। चीजों का तवाजुन हुस्न होता है। किसी का पेट उठा हुआ हो और जो है वो सीना पीछे की तरफ हो, तो अच्छा भला इंसान अपनी खूबसूरती खो देता है। और पेट बहुत ज्यादा चिपका हुआ हो तो फिर भी खूबसूरती वो नहीं रहती। तो बेहतरीन तवाजुन क्या है?
सीना और पेट दोनों बराबर हों। ये है तवाजुन। अब सुनिए हुजूर का तवाजुन। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवा सदर वल बतन। हुजूर का सीना और पेट दोनों बराबर थे। कद बहुत लंबा हो तो वो भी अजीब लगता है, पस्त कामती भी है वह, लेकिन सुनो हुजूर का हुस्न। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बित्तवील अलमुमग़्ग़त वला बिलकसीर अलमुतरद्दद। हुजूर का कद लंबा भी नहीं था, हुजूर का कद छोटा भी नहीं था, दरमियानी कदो कामत, दरमियानी से थोड़ी सी उठती हुई। लेकिन सुनो जो दूसरी कहानी है, हुजूर का कद लंबा नहीं था, हुजूर पस्त कामत भी नहीं थे, हुजूर की कदो कामत मुतवाजन थी। और ऊंचे ऊंचे कद के लोग मजमा साहब में मौजूद होते थे, हजरत अब्बास, हजरत उमर। लेकिन हुजूर जब मौजूद होते, अल्लाह इज़ा जामा नास अमरहुम, हुजूर का कद लंबा नहीं था, लंबे लंबे कद वाले लोग खड़े होते और मजलिस में मौजूद होते, लेकिन हुजूर तशरीफ लाते तो हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई देते। कद लंबा नहीं था लेकिन उठता हुआ कद हुजूर का ही दिखाई दे। अल्लाह अकबर, ये हुस्न था, ये हुजूर का जमाल था। अबल ज़राएन व सादैन व ज़ंदैन, हाथ कलाइयां बाजू सब एतदाल के साथ हसीन। अल्लाह अकबर। कान रसूल अज़ीम अलहामा, हुजूर का सर अनवर मौजूनियत के एतबार से बड़ा खूबसूरत था। आंखें सरमगी थी, बाल मुकम्मल गुमरियाले भी नहीं थे, बिल्कुल सीधे भी नहीं थे, बल्कि थोड़ा सा खम लिए हुए थे। तवाजुन, हर मामले में हुजूर का तवाजुन अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया, और ये हुस्न अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। ये बाब है हुजूर के हुस्न का, और ये मीलाद का उन्वान है। एक हदीस आपके सामने रखी और मजमून अगर इसी पर आगे लेकर के जाएं तो ये उन्वान ही ऐसा है कि इंसान की हैरतों की इंतहा जो है वो यहाँ है कि मैं क्या कहूँ इस हुस्न मुजस्सम के बारे में। आज़म चिश्ती ने कलम तोड़ दिया कि समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, तो कायनाते हुस्न है या हुस्न कायनात। शेर का हुस्न देखिए, हुजूर का जिक्र आया तो शेर में हुस्न आ गया, तो जरा शेर का हुस्न और जमाल देखिए। समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, कहा कि मेरा इश्क बेसबात है, तेरा हुस्न फरावा है। हाफिज शिराजी ने कभी कहा था ना कि इश्क ना तमाम माँ जमाले यार मुस्तगरीस बाबो रंगो खालो खच्चे हाजत रूए ज़ेबारा। हमारे ना तमाम इश्क, हमारे अधूरे इश्क से उसका हुस्न बेनियाज है। हमारे इश्क अधूरे हैं, हमारे इश्क पूरे नहीं हैं। ना तमाम इश्क और उसका हुस्न मुकम्मल, तो फिर जो ना मुकम्मल इश्क है वो हुस्न मुकम्मल की तस्वीर खींच कैसे से? कोई ऐसी दूर भी इजाद नहीं हुई जो उसको अहाते में ले आए, कोई ऐसा कैमरा इजाद नहीं हुआ जो उस हुस्न को जो है वो कैप्चर कर सके। इसलिए कि हमारे कैमरे नामुकम्मल हैं, वो हुस्न फरावा है। उस चकाचूंध को हमारे तखय्युल के कैमरे कभी भी जो है अक्सबंद नहीं कर सकते। अब सुनिए हाफिज शिराजी के लफ्ज, इश्क ना तमाम माँ जमाले यार मुस्तगनीस, उसका जमाले हबीब और उसकी ताबानियाँ और उसकी ताबशें वो हमारे अधूरे इश्क के बस की रोग नहीं है। अल्लाह अकबर। बाबो खालो खच्चे हाजत रुए ज़ेबारा, जो सोने होते हैं उनको कंघियों की जरूरत नहीं होती, उनको मेकअप की जरूरत नहीं होती, उनको किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती, तो उनका हुस्न फरावा है, हमारा इश्क ना तमाम है। लेकिन सादी दो कदम आगे बढ़ के एक बात कर गया, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल करे। सादी कहता है, न हुस्न शिकायत दारत न सादी रा सुखन पाया। किसी ने तो बेबसी का इजहार कर दिया, मेरा इश्क ना तमाम है, लिहाजा मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मैं यहीं से वापस आ रहा हूँ। लेकिन सादी ने कहा कि मैं वापस तो नहीं आऊंगा, लेकिन इश्क मेरा ना तमाम ही है। अब जरा अगर आपकी तवज्जो हो और आपका ज़ौक़ मेरे ज़ौक़ के साथ जो है वो कोई जुड़ रहा हो तो इस शेर का लुत्फ ले लीजिए। वो कहते हैं, न हुस्न शिकायत दारत न सादी रा सुखन पाया, न हुस्न शिकायत दारत न सादी रा सुखन पाया, बमीरत तिश्ना मुस्तस्की वदरिया हम चुना बाकी। ये जिसको बीमारी हो जाए इस्तिस्का की, तो जितना मर्जी उसको पानी पिला दें तो वो शराब नहीं होता। तो ये बीमारी है इस्तिस्का, जो किसी को लग जाए तो वो पानी पीता है और शराब नहीं होता, जितना भी पिलाएं वो बार बार पानी मांगता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। तो ऐसे मरीज को कहते हैं मुस्तस्की, जिसको इस्तिस्का का मर्ज लग गया है। अब शेर का मिजाज समझिए, शेर का मफहूम समझिए। न हुस्न शिकायत दारत न सादी रा सुखन पाया। सादी कहते हैं उसके हुस्न की इंतहा नहीं, लेकिन सादी भी कब थकने वाला है। न उसके हुस्न की इंतहा और ना सादी
کا کلام جو ہے اس کی کوئی انتہا. تو پھر ہوا کیا؟ کہا بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا واقعی. کہانی یوں بنی کہ دریا کے کنارے ایک مستسقی